الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 59 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ 59ویں آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی، کچھ حصے کی ہوئی تھی، اور ان تمام تقریباً جو آیات چل رہی ہیں ابھی مسلسل، ان میں اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت اور قدرت کو بیان فرما رہا ہے، اپنی عظمت کا اظہار کر رہا ہے، قدرت کو بیان فرما رہا ہے۔ لہٰذا پچھلی جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں 6 دن میں پیدا فرمایا اور اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان وہ رحمان ہے، یعنی بہت ہی زیادہ رحمت والا ہے، اتنی رحمت والا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ فاسأل به خبیرا، تو اے سننے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے لیے کسی سے سوال کر۔ تو یہاں پر یہ علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ پہلی 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ لفظ رحمان، اس میں رحمت والے معنی میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی رحمان اس ذات کو کہیں گے جس کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ آپ اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے لفظ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان کے لائق ہے، کسی انسان کو بھی رحمان نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو منع کیا ہے۔ اگر رکھنا ہی چاہیں گے تو عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ رحمان نہیں۔ کسی بھائی نے رکھا ہو، وہ سن رہے ہوں تو اس کو تبدیل کریں اور عبد الرحمن کر لیجئے، صرف رحمان نام رکھنا منع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقرب بندوں کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا جو معرفت الہی رکھتے ہیں، کہ ان کے پاس جا کر تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان سے جا کے پوچھو۔ تو یہاں پہ عارف باللہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور وہ علماء عظامی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر ان سے معلوم کرو۔ ہر عالم اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت رکھتا ہو اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن جو عالم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، ذات میں، ابھی آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ذات میں سرکار نے فرمایا غور نہ کرو، لیکن اس اعتبار سے کہ اس کی ذات پر دلائل کون کون سے ہیں علماء نے غور و تفکر کیا ہے، خاص اس کی ذات کے بارے میں کلام نہیں کیا۔ تو جو عارف باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دلائل پر غور کرتا رہتا ہے، صفات پر اچھی طرح غور کرتا ہے، اس کا ذہن وسیع ہو چکا ہوتا ہے، وہ خدشات اور وساوس شیطانی سے محفوظ ہوتا ہے، اس کو جو صحیح عقیدے جان لیتا ہے، پھر اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کوئی منفی اور غلط تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے جا کر معلوم کریں، ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ اور اس میں نفیس نقطہ پوشیدہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جا کر سوال نہیں کریں گے تو لازم بات ہے کہ پھر اللہ کی ذات یا اس کی صفات کے بارے میں کوئی خود ساختہ تصور قائم کریں گے، ہمارا ذہن خود تصور قائم کرے گا اور اس میں ہم ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ اور جو پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، جب اس سے جا کر پوچھیں گے اور وہ ہمیں بتائے گا تو انشاءاللہ ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات یا اس کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ بالکل درست رہے گا۔ اب یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کی بلا مبالغہ 99.99% آبادی ایسی ہوگی، بالکل میں صحیح عرض کر رہا ہوں، کہ جو اللہ کی ذات و صفات کی معرفت کے سلسلے میں بالکل غافل ہے، وہ کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ تو تصور ہے اللہ تعالیٰ ہے، ایک ذات ہے اور وہ اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن اس سے زیادہ مزید بہت سی اور چیزیں ہیں جن کا تصور قائم رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کا صحیح تصور قائم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس صحیح تصور کو حاصل کرنے سے غافل رہے تو ہو سکتا ہے شیطان کبھی بھی کوئی غلط تصور ہمارے ذہن میں قائم کروا دے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں ذرا سا بھی غلط تصور اگر ذہن میں بیٹھ گیا اور ہم نے اس کو ایک باقاعدہ عقیدے کا درجہ دے کر اس پر کامل یقین کر لیا اور ہوگا وہ غلط، تو ہمارا ایمان زائل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو تفسیر کا علم رکھتے ہوں، اچھے بڑے علماء ہوں، ان سے رابطہ کریں اور ان سے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کلام کریں، پوچھیں، اور باقاعدہ ایسی کتب کا مطالعہ کریں کہ جن کتابوں کے مطالعے کے بعد
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ اگر ہم یہ توجہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے وہ آیت سجدہ ہے، اس میں سجدے کا تذکرہ ہے، تو میں تو خیر انشاءاللہ اس کو پڑھ کے مجھے کرنا ہی واجب ہے، اور جو سن رہے ہیں بہتر ہے کہ اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے کہ میڈیا پر سننے کی وجہ سے سجدہ واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن آپ بہرحال اس آیت کو جب ہمارے یہاں میں اس کو پڑھوں اور آپ اس کو سنیں تو آپ ایک سجدہ تلاوت کر لیجئے گا تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان کفار کے لیے کہا جائے کہ تم رحمان کے لیے سجدہ کرو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کفار مکہ سے کہ تم بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، تم رحمان کو سجدہ کرو۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن، کیا رحمان، رحمان کیا ہے؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ رحمان جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے، انہیں معلوم تھا کہ رحمان سے مراد بہت زیادہ رحمت والا، بہت ہی زیادہ رحمت والا، اور وہ بہت زیادہ رحمت یقینی سی بات ہے کہ بتوں کے اندر تو نہیں تھی، تو یقیناً ایک ذات کے اندر تھی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کے وجود کو تو وہ مانتے تھے، کفار میں مانتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کائنات میں تصرف فرما رہا ہے، بارش وہی برساتا ہے، ہمیں رزق وہی دیتا ہے، کفار کا یہ عقیدہ تھا، لیکن وہ اسی اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کا راستہ اختیار کرتے تھے، جو غلط طریقہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، اور جو ایمان لے کر نہیں آئے وہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اس لیے ان کا یہ سوال بڑا احمقانہ تھا کہ وَمَا الرحمن، کیا ہے رحمان، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ نَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، اور پھر وہ کہتے تھے کہ کیا ہم سجدہ کر لیں اسے کہ جسے تم حکم دو۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور زیادہ کر دیا اس حکم نے انہیں بھڑکنے کے اعتبار سے، بدکنے کے اعتبار سے۔ بدکنے کا مطلب جیسے آپ جانور کھڑا ہو، ہرن جیسے ہے، ایک دم آپ آئیں تو وہ آہٹ سن کے ایک دم بھاگتا ہے تیزی کے ساتھ، اس کو بدکنا کہتے ہیں۔ تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رحمان یہ حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یعنی رحمان کو سجدہ کرو، تو ان کا بدکنا اور بڑھ گیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول کی اطاعت کرتے، لیکن جب نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور بتوں کو سجدہ کرنے سے منع کیا تو یہ بھڑک گئے اور زیادہ یہ سرکشی کی طرف مائل ہو گئے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے بنایا آسمان میں برج۔ تو یہ برج جو ہے یہ اصل میں سیاروں کی منازل کچھ قائم کی گئی ہیں، یعنی سیارے جب چلتے ہیں تو ایک مقام پہ پہنچتا ہے، یہ پہلی منزل ہے، پھر دوسرا، پھر تیسری، اس طرح 12 منازل جب وہ طے کرتا ہے تو پورا ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ان منازل میں سے ہر ایک کو برج کہا جاتا ہے، اس کی جمع بروج ہے، اور یہ 12 ہوتے ہیں، جس کے نام آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ اخبارات میں ہوتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو اس میں وہ برجوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، برج حمل، برج ثور، برج فلاں۔ تو یہ 12 نام ہیں، برج حمل، برج ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ تو یہ 12 برج ہیں جن کے نام رکھ دیے گئے ہیں باقاعدہ کہ ان میں یہ جو سیارے چلتے ہیں تو ان برجوں سے ہو کر چلتے ہیں، اور پھر ان کے مطلب لوگ اثرات کے بھی قائل ہو گئے کہ اس برج میں ہوگا تو یہ اثر ہوگا، جب سیارہ اس برج میں آئے گا تو یہ اثرات مرتب ہوں گے، تو وہ انہوں نے پھر ان کو بھی اپنے تجربات کو بیان کیا۔ تو بہرحال تو یہ برج کا تصور تو قرآن میں ہے، لیکن کہ اچھے یا برے اثرات کا تصور یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تصور تو یہ ہے کہ اچھائی کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ایسی چیزیں جنہیں فی نفسی ہم برا محسوس کرتے ہیں
انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہمیں ضرر پہنچتا ہے تو ہماری آزمائش کے لیے اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اگرچہ دنیاوی چیزیں اسباب و ذرائع بن جایا کرتے ہیں۔ تو ہم ستاروں کو مؤثر حقیقی نہیں مانتے کہ ستاروں کی چال کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ستاروں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ایسا کیا ہے۔ اچھا کام ہوتا ہے تو ہم اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ادب یہی ہے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھ لی تو جی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ترقی ہو گئی تو جی اللہ نے ترقی عطا فرمائی، اور اگر برا کام ہو جاتا ہے تو ادب ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اس کو اپنی شامت اعمال تصور کریں۔ کاروبار تباہ ہو گیا تو ہم یہ نہ کہیں اللہ نے تباہ کر دیا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے نزدیک سیاروں یا ستاروں کی چال سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور ان برجوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک چراغ رکھا، یعنی سورج، اور چمکتا ہوا چاند، قمرًا منیرا، چمکتا ہوا چاند رکھا یعنی برجوں کے درمیان۔ تو یہ عجیب و غریب ایک کائنات کا نظام ہے۔ اگر بالفرض ہم چلے جائیں خلا کے اندر اور وہاں جا کے سیاروں کے نظام کو دیکھیں تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ زمین سے کئی ہزار گنا بڑے سیارے اس کائنات میں تیزی کے ساتھ کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، اور تیزی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ لیکن وہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ اتنی تیزی سے چلنے کے باوجود اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو وہ بالکل آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ بہت تیز اسپیڈ میں وہ چل رہے ہیں، اور ان تمام کو ایک ہی ذات نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ ہمارے رب کی ذات ہے، ہمارے اللہ کی ذات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ذات ہے جس نے بنایا رات اور دن کو خلیفہ ہونا کر دیا، بنا دیا، یعنی ایک دوسرے کا خلیفہ ہوتا ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، جو اصل ہوتا ہے پہلے وہ ہوتا ہے، جب وہ ہٹ جاتا ہے تو خلیفہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ کر دیا، گویا کہ رات ہوتی ہے تو دن ہٹ جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے بنا دیا رات اور دن کو خلفتاً، خلیفہ ہونا، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس شخص کے لیے کہ جو ارادہ کرے کہ نصیحت حاصل کرے، یا ارادہ کرے شکر کرنے کا، کہ وہ بہت زیادہ شکر ادا کرے۔ اس کا اگر وہ ارادہ کرتا ہے کوئی شخص تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عظیم نشانی بنا دیا ہے۔ تو صحیح بات تو یہی ہے کہ کائنات میں جتنی بھی نشانیاں موجود ہیں، جن کے اوپر غور و تفکر کرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید معرفت حاصل کرتے ہیں، ذات کی مزید معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اس کی قدرت پر جو ہزارہا دلائل ہیں، ان سے نصیحت کی توفیق اسی کو حاصل ہوگی جو اچھا شخص ہوگا، شکر گزار ہوگا، دل میں خوف خدا ہوگا، آخرت کی کوئی فکر رکھتا ہوگا، ایک اچھی سوچ و شعور و سنجیدگی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہوگی۔ ورنہ جو ایسا نہیں ہے وہ کائنات پہ ایک سرسری نگاہ ڈال کے نکل جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صناعیت پر غور و تفکر نہیں کرتا ہے، اس کو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے قلب میں بڑھتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی عظمت تو محسوس کرتا ہے کہ کسی ایجاد کو دیکھ کر کہتا ہے یار کیا یہ دیکھو جاپان نے کیا یہ چیز بنا دی، فلاں نے کیا چیز بنا دی، گاڑی کو دیکھ کر، ٹیپ ریکارڈر کو دیکھ کر، موبائل کو دیکھ کر وہ حیرانی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اس کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے نظام چلا رہا ہے، ہزاروں اس نے نشانیاں پیدا فرمائیں، جن میں سے کوئی ایک نشانی کی نظیر لانا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، ان کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح تعجب کا اظہار نہیں کرتا کہ حیرت ایک ایسی ذات نے ایسی چیز بنا دی۔ وہ انسانوں کی تعریفیں کرتا رہے گا، انسانوں کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی رہے گی۔ یہ غفلت کا ایک نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے سلسلے میں ہمارے قلب پر طاری ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہیں کرتے ہیں، ہم مخلوقات پر غور و تفکر ہمارا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر عظمت بھی انہی کی بیٹھتی ہے، خوف بھی انہی کا بیٹھتا ہے، دہشت بھی انہی کی طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا ڈر، اس کی جو ایک ہیبت ہمارے قلب پر طاری ہونی چاہیے، اس سے ہم کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اکابرین کا معاملہ دوسرا ہوا کرتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی مدح فرمائی، ان کی تعریف فرمائی، اور ان کی صفات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ بندے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ کیوں ہیں، ان کے کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو ہر مسلمان کے لیے اگلی آیات، چاہے وہ بھائی ہوں چاہے بہن ہوں، انتہائی توجہ کی حامل ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرحمن، اور اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندے سے مراد اللہ کے مخصوص بندے، اللہ کے خاص بندے۔
جو جیسے ہم بولتے ہیں بھئی یہ تو میرا خاص نوکر ہے، یہ میرا خاص غلام ہے، یہ میرا خاص دوست ہے، تو دوست سینکڑوں ہوتے ہیں، خاص کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں داخل ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو وہ خاص بندے کون تھے، ان کی کیا صفات تھیں، تو پھر ہمیں ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل فرما لے۔ تو ارشاد فرمائے وعباد الرحمن، اور رحمان کے خاص بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، دھم 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 کرتے ہوئے چل رہے ہیں، ایک کو یہاں ہاتھ مارا دوسرے کو وہاں گرایا، تکبرانہ چال نہیں چلتے ہیں جیسے اکثر بادشاہوں کی چالیں ہوتی ہیں۔ کسی کو حکومتی منصب حاصل ہو جاتا ہے تو حضرت کی چال ہی بدل جاتی ہے، اگر وہ اپنے ماتحتوں کے سامنے گزرتا ہے تو متواضعانہ چال نہیں چلے گا، عاجزانہ چال نہیں چلے گا، عجیب تکبر کے ساتھ چال ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بہت ہی نرم انداز میں چلتے ہیں، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا۔ اس پر کلام جاری